غیر مقلدین کے ید کا معنی حقیقی مراد ہے، یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ اس کا رد سمجھ آ گیا نا؟ مزید دلائل وہاں موجود ہیں۔ اور معتزلی کہتے ہیں ید سے مراد کیا ہے؟ قدرت۔ ہم کہتے ہیں ید متشابہات میں سے ہے۔ اب میرا ایک سوال آپ پر ہے، آپ جب بھی درسگاہ میں اپنے اساتذہ سے قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں گے اور جب یہ آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کو ہر استاد کہے گا اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یہی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یہ مذہب کن کا ہے؟ غیر مقلدین۔ اور ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یہ تو ہمارا مذہب ہی نہیں، آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ گزارش سمجھ آئی؟ اچھا دوسرا، ہم جب بھی ید کا معنی کریں گے، آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب دیکھ لیں جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو ید کا معنی قدرت کرنا کس کا مذہب ہے؟ جی ہمارا ہے، تو پھر ہم یہ ترجمہ کیسے کر رہے ہیں؟ اب اچھی طرح بات سمجھیں، میں اب سمجھانے لگا ہوں کہ یہ اکابر کا ترجمہ ٹھیک ہے اور کیوں ٹھیک ہے۔ یہ معتزلہ کا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے اکابر میں سے کچھ متقدمین ہیں اور کچھ متاخرین ہیں، اور آپ نے دیکھا میں نے یہ لکھا ہوا ہے الحد الفاصل بین المتقدم والمتاخر، دیکھا نا؟ متقدمین اور متاخرین کے درمیان حد فاصل کون سا سن ہے؟ دیکھو 300 ہجری، اس سے پہلے کے متقدمین اور اس سے پہلے کے متاخرین۔ متقدمین کا مسلک تو یہی ہے کہ ہم تعویل نہیں کرتے، ایک متشابہات میں سے معنی اللہ کو معلوم ہے۔ متاخرین کہتے ہیں کہ ہم ان میں تعویل کرتے ہیں، ہم ان میں تعویل۔ اب تعویل کرنا آپ کو ہوگے، امام صاحب فرما رہے ہیں لا یقال ان یدہ قدرتہ او نعمتہ لان فی بطال صفا هو اہل قدر والاعتزال، کہہ رہے ہیں نا؟ تو جب امام صاحب فرماتے ہیں اس کا معنی قدرت کرنا معتزلہ کا مذہب ہے، متاخرین کیسے کرتے ہیں؟ یہ حنفیت سے نکل گئے ہیں نا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درجہ یقین اور درجہ جزم میں ہم ید کا معنی قدرت نہیں کرتے، متاخرین کہتے ہیں ہم ید کا معنی قدرت کرتے ہیں درجہ گمان اور درجہ ظن میں۔ اب امام صاحب سے ٹکرایا تو نہیں ہے موقف؟ درجہ یقین میں ید کا معنی قدرت کرنا یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اور ید کا معنی قدرت درجہ ظن اور گمان میں کرنا یہ متاخرین اہل سنت کا مذہب ہے۔ ان سے پوچھو کہ تم نے یہ تعویل کیوں کی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری ایک مجبوری ہے۔ دیکھو عبارت لکھی پڑی ہے وَالتَّعْوِيلُ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ لِمَا ذَكَرْنَا، دیکھو نا جوابات میں لکھا کہ نہیں؟ وَالتَّعْوِيلُ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ لِمَا ذَكَرْنَا، آگے کیا ہے؟ من صرف فہم العامہ، من صرف من الجسمیت وَيُمْكِنُ أَن يُرَادَ بِهِ وَلَا يُجْزَمْ مساجرہ المسامرہ۔ شرح ابن الحمام کیا لکھتے ہیں؟ متاخرین فرماتے ہیں ہم ادھر دیکھیں آپ، ید وجہ القدرت میں جو تعویل کرتے ہیں نا، تعویل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مجسمہ کا مذہب یہ ہے، جو غیر مقلد ہے مجسمہ کا مذہب یہ ہے اللہ کے لیے ہاتھ ہے۔ اگر ہم ید اللہ فوق ایدیہم پڑھیں اور عوام سے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں ید لکھا ہے، تم کیسے کہتے ہو ہاتھ سے پاک ہے؟ قرآن میں چہرہ لکھا ہے، تم کیسے کہتے ہو چہرے سے پاک ہے؟ ہم مجسمہ کے فتنے سے بچانے کے لیے عوام سے کہتے ہیں اللہ کے لیے ید ہے، لیکن اس کا معنی ہاتھ نہیں ہے، اس کا معنی قدرت ہے۔ اللہ کے لیے عین ہے، اس سے مراد آنکھ نہیں ہے، اس سے مراد حفاظت ہے۔ اللہ کے لیے وجہ ہے، لیکن وجہ سے مراد چہرہ نہیں ہے، وجہ سے مراد ذات ہے۔ یہ جو ہم تعویل کرتے ہیں درجہ گمان میں مجسمہ کے فتنہ سے عوام کو بچانے کے لیے، اگر یہ تعویل نہیں کریں گے تو عوام کو فتنہ مجسمہ سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اب وہ قول مولانا عبدالمجید جہانوی صاحب کا پھر ذہن میں رکھیں کہ غیر مقلدین کا فتنہ علمی ہے، ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اب سمجھ آ لی؟ ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہیں، اب عوام کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، کتنا آسان ترجمہ ہے۔ اور ہاتھ اللہ کا کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اب دیکھو عوام کا ذہن بن جائے گا، کہا نہیں ید کا معنی قدرت ہے، ہاتھ ہے ہی نہیں۔ تو ہم نے ید کا معنی قدرت کی عوام کو فتنے سے بچانے کے لیے والذی نفس محمد بیدی، یہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نا، قسم ہے اس ذات جسے قدرت میں محمد کی جان ہے،
اب ید کا معنی جو قدرت کیا ہے یہ معتزلہ کا مذہب نہیں ہے، متأخرین اہل سنت کا مذہب ہے۔ معتزلہ درجہ یقین میں کرتے ہیں اور ہمارے کافر درجہ گمان کے اندر کرتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ مزید دلائل وہاں پہ لکھے ہیں، آپ کو سمجھ آئے تو ٹھیک، نہ سمجھ آئے تو پھر تخصص کا ارادہ فرمائیں۔ نہیں، پوری بات اصل میں ہو نہیں سکتی نا، استوا کی پوری بات کریں گے تو 5-6 دن یہی چلتی رہے گی بات، پھر بات پوری نہیں ہوتی۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا تھا کہ ان کو فائل دے دیں تاکہ اپنا ذوق تھوڑا سا بنا لیں، نہ سمجھ آئے کبھی فون کر کے پوچھ لیں۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ اب دیکھو، اما ما قال المتاخرون من ائمتنا فی تلک الآیات، البتہ ہمارے جو متاخرین ہیں وہ ان آیات کے بارے میں یؤولونها بتاویلات صحیحہ، وہ صحیح تعویلات کرتے ہیں۔ کون سی؟ سائغۃ فی اللغۃ والشرع، جو لغت اور شریعت کے اندر معروف ہیں ایسی تعویل کرتے ہیں۔ متقدمین کا مذہب یہ متشابہات میں سے اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور متاخرین ید عین کی تعویل کرتے ہیں مجسمہ سے بچانے کے لیے، اور یہ تعویل ہوتی ہے بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَن يُقَالَ، آگے ذرا وَمِنَ الْيَدِ الْقُدْرَةِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، من الاستوا چھوڑ دیں، ید کا معنی قدرت کرتے ہیں یہ فتنے سے بچانے کے لیے۔